بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ 1 ارب روپے کی زمین ہتھیانے والا اور وہ بھی جعلی ڈاکومنٹس پر، فیک ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اتنی بڑی زمین ہتھیانے والا ملزم گرفتار ہوا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، ایف آئی اے کی یہ بڑی کارروائی ہے جو سامنے آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ارسلان محسود کا جو مبینہ جعلی پولیس مقابلہ میں جس کو قتل کیا گیا ہے، جو پہلے نقیب اللہ محسود کو قتل کیا گیا تھا اور اب اس کے بعد یہ جو ارسلان محسود اس کا قتل کیا گیا ہے، انتہائی شرمناک کام ہے پولیس کا۔ ایک تو جو پستول تھا، اس پسٹل کا جو معاملہ ہے وہ معمہ بن گیا ہے کہ وہ پسٹل کس کا تھا، کیونکہ اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی، اس کے نمبر جو اس کے اوپر نمبر تھے وہ بھی مٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے، اور 12ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کا ایک اور فیلو بھی اس کے ساتھ تھا جس کو پاؤں پر گولیاں ماری گئیں اور یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور بھاگنے کے بعد اس نے آج پولیس کو جو بیان دیا وہ بھی بڑا تہلکہ خیز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جعلی دستاویزات پر 1 ارب سے زائد کی اراضی ہتھیانے والا اور قبضہ کرنے والا ملزم گرفتار کیا گیا ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی طرف سے۔ جعلی دستاویزات پر جو ملزم ہے وہ متروکہ املاک ٹرسٹ بورڈ کی ملکیتی اراضی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا اور اس پر ایف آئی اے کو یہ حکم جاری کیا گیا تھا، ڈی جی ایف آئی اے کو، کہ اس پر کارروائیاں کی جائیں، اور مختلف علاقوں میں یہ کارروائیاں کی گئی تھیں۔ اس میں کراچی میں جو کارروائی کی گئی ہے، متروکہ املاک ٹرسٹ بورڈ کی جو ملکیتی اراضی ہے اس پر ملزم نے ٹرسٹ کے افسر کی ملی بھگت سے اراضی اپنے اور ساتھی کے نام پر لیز کرائی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ 1200 اسکوائر گز اراضی راشد مناس روڈ پر میوزیم پارک سے متصل ہے اور ٹینڈر کے ذریعے سب سے زیادہ بولی والے فرد نے رقم جمع نہ کروائی۔ اصل بولی دہندہ کی جگہ محمد غوثی اور ساتھی کیسر نے اپنے نام سے لیز کی رقم جمع کروائی۔ ملزمان کے خلاف ٹرسٹ حکام کی تحریری شکایت پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق فراڈ اور جعل سازی میں ملوث ایک ملزم گرفتار جبکہ دوسرا مفرور ہے اور تیسرا پہلے ہی جیل میں ہے، اور جو اراضی جس پر انہوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا تھا لیز کے نام پر 1 ارب روپے کی اراضی ہے، اور یہ 1 ارب روپے کی سرکاری اراضی ہے۔ یہ وقف املاک بورڈ کی اراضی ہے جس کو پورے پاکستان میں ان مافیاز نے اپنے جو لیز کے نام پر اپنے جو مافیاز ہیں ان کو نوازا گیا، انہوں نے مختلف طریقوں سے فوائد حاصل کیے۔ یہی بات تو کی تھی آنریبل چیف جسٹس گلزار نے کہ سندھ میں کوئی ایک چپا بھی زمین کا ہے، ایک گز، 1 فٹ زمین کا ہے جو اس وقت سندھ سرکار کے قبضے میں ہو، یا ساری ہی آگے آپ نے قبضوں پر دے دی ہے، سب پر ہی قبضے کروا دی ہیں، اور قبضے کرنے والا کون ہے؟ ان کے اپنے لوگ ہیں، چاہے وہ شریف خاندان کے لوگ ہوں، مسلم لیگ نون کے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یا اگر آپ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے جبہ اور دستار والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو اپنے نام کے ساتھ تو مولانا لکھواتے ہیں لیکن وہ بھی سرکاری زمینوں پر قابض ہیں، اور وہاں انہوں نے فارم ہاؤس اور ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ٹرسٹ بورڈ ہے، اس کی متروکہ املاک ٹرسٹ بورڈ، اس کی جو جائیدادیں ہیں اس کے خلاف جو آپریشن شروع کیا ہوا ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے آپریشن کیا گیا، اور ایف آئی اے یہ کام کر رہا ہے، اس میں کراچی میں بھی بڑی اہم ریکوری ہوئی ہے جو کہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہے جو ارسلان محسود کا۔ ارسلان محسود کیس میں مشکوک جو پسٹل ہے اس کا معمہ حل نہیں ہو پا رہا۔ ارسلان محسود کیس میں ابھی تک پسٹل کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مشکوک پسٹل کا معاملہ ایک معمہ بن گیا ہے، اور تفتیشی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پستول اہلکار توحید کے ساتھی عمیر کا ہو سکتا ہے۔ اب وہ کسی کے کھاتے ڈالنے لگے ہیں، جو اہلکار پولیس والے تھے ان سے ہٹا کے جو پرائیویٹ بندہ تھا اس کے کھاتے میں یہ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں پولیس والے۔ اگر نقیب اللہ محسود کو انصاف ملا ہوتا، نقیب اللہ محسود کے قاتل آج بھی باہر نہ دندناتے پھر رہے ہوتے، ان کو ضمانتیں نہ ملتی تو یہ آج نہ ہوتا۔ نقیب اللہ محسود کے بعد یہ ایک اور معصوم ارسلان محسود کو قتل کیا گیا ہے۔ جو تفتیشی ٹیم نے مختلف خطوط پر جائزہ لیا ہے، تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو
توحید کے ساتھی عمیر کا یہ پسٹل ہے۔ برآمد پسٹل پر موجود نمبر بھی مٹا ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ گرفتار اہلکار اور ملزم عمیر نے پستول مقتول کا بتایا تھا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے باوجود طلبہ کو روکنے کی کوششوں کا جواز نہیں ہے۔ یہ انٹیلیجنس ڈیوٹی پر تھے، اس کے باوجود یہ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے روکا اور روک کر قتل کیا۔ ممکنہ طور پر مقتول اہلکار کو اور اہلکار مقتول کو ڈاکو سمجھے، یہ کہنا تھا پولیس کا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ جو ارسلان محسود ہے جو قتل ہوا ہے، اس نے پولیس والوں کو ڈاکو سمجھا، پولیس والوں نے اس کو ڈاکو سمجھا اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل کو بھی چیک کیا جائے گا، پستول توحید کے ساتھی کا نکلا تو اس پر ایک اور مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جعلی مقابلے میں جاں بحق 12ویں جماعت کا یہ طالب علم ہے ارسلان محسود، اس کو سپرد خاک کیا گیا ہے، جبکہ پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے مقتول کے دوست کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مقتول ارسلان محسود کے قتل کا مقدمہ اس کے چچا کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ FIR میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ FIR میں پولیس اہلکار توحید، ساتھی عمیر اور معطل SHO اعظم گوپانگ کو بھی نامزد کیا گیا، جس کے بعد توحید اور اس کا ساتھی گرفتار ہے، جبکہ SHO اورنگی کو معطل کیا گیا ہے اور وہ مفرور ہے، ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا۔ دوسری طرف جو ارسلان محسود کا دوست ہے جو اس کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہا تھا، وہ بھی 12ویں کلاس کا بچہ ہے، اور وہ واپس آتے ہوئے اس نے جو بات کی ہے اور اس نے جو بیان دیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اور ارسلان محسود واپس آ رہے تھے، اور جو ارسلان محسود ہے اس کے دوست نے انکشاف کیا کہ پولیس نے بغیر روکے گولی چلائی، ہمیں روکا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ رک جائیں، انہوں نے بائک کو چیک کرنا ہے یا انہوں نے ہمیں چیک کرنا ہے، انہوں نے ہمیں بغیر روکے گولی ماری۔ کہتا ہے کہ ایک گولی مجھے ٹانگ میں لگی، جبکہ ارسلان کو نیچے گرا کر سیدھی گولی ماری گئی اور وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا۔ جو اورنگی ٹاؤن میں جو یہ مبینہ واقعہ ہوا ہے اس میں ارسلان محسود کے دوست یاسر نے کہا ہے کہ پولیس والوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سیدھی فائرنگ کر دی۔ ارسلان محسود کے دوست کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں میٹرک میں پڑھتا ہوں، ارسلان محسود FA کا اسٹوڈنٹ ہے، ہم کوچنگ سے واپس آ رہے تھے، اکیڈمی سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک سے ہمارے سامنے آ گئے اور فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ فائرنگ ہوتے ہی مجھے پہلے گولی لگی، پھر ارسلان پیچھے گرا، اس کو انہوں نے گولی ماری۔ زخمی نوجوان نے بتایا کہ میں نے گاڑی موڑی اور دوست کے لیے کھڑا ہوا، ارسلان گولی لگنے کے بعد الٹا لیٹا ہوا تھا، اسی دوران انہوں نے پستول میں دوسرا میگزین لوڈ کرنے لگے تو یہ دیکھ کر میں موقع سے فرار ہو گیا۔ میں بھاگا اور میں مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر تک پہنچا۔ گھر سے مجھے میرے بھائی نے ہاسپٹل منتقل کیا اور وہاں پر میرا علاج ہوا، مجھے 2 گولیاں لگیں۔ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی کارروائی کے اور بغیر کسی ریزن کے انہوں نے نہیں بتایا کہ کیوں ہمیں روکا، کیوں وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے، ہمارا قصور کیا ہے۔ ارسلان محسود سے ان کو کوئی دشمنی تھی، کوئی بغض تھا، کوئی بھی بات تھی، وہ وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور جب موقع واردات پر انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ہم آپ کی جان لے لیں گے، بلکہ ہم آ رہے تھے کوچنگ سے واپس اور بغیر ہمیں کوئی بھی بات کیے، بغیر ہمیں روکے، بغیر ہمیں چیک کیے یہ سارا معاملہ ہوا، کیونکہ پولیس اس کو ایک جعلی مقابلہ بنانے پر تلی ہوئی تھی، لیکن چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور اب وہ پولیس اہلکار بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، پہلے اسلام آباد میں ایسے ہوا، اسامہ ستی قتل کیس کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے نقیب اللہ محسود کا قتل آپ دیکھ لیں، فیصل آباد میں ناکے پر لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ پچھلے دنوں قصور میں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ پولیس والے درندے بن چکے ہیں اور ان کی ذاتی دشمنی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ جس کو چاہیں قتل کر دیں۔ انسان کی جو جان ہے، اتنی بدقسمتی ہے کہ انسان کی جان، جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ ظالم کسی بھی وجہ سے جان لے لیتے ہیں اور یہ یہاں سے تو بچ جائیں گے، رو انوار بھی بچ جائے گا، لیکن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہاں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ نقیب اللہ محسود ہو، عزیز میمن ہو، ناظم جوکھیو ہو، اس طرح کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو انصاف اگلے جہان ضرور ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔